بر صغیر میں عزاداری کی تاریخ اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی جب عربوں کا سندھ کی طرف آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سندھ میں جو اب پاکستان کا حصہ ہے، وہاں مرت العابدی اور اس کی فوج نے جب چڑھائی کی تو وہ زمانہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا تھا۔ یہ لوگ شدید طور پر محبت اہل بیت کے حامی تھے۔ بنی امیہ کی علی دشمنی کہ جب نام علی رکھنا بھی دشنام سمجھا جاتا تھا اور دشمنان اہل بیت کو خاص مراعات حاصل تھی، اس وقت سے عاشقان علی کے لیے کافی مشکلات تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے عرب کو ترک کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ بعد کربلا منتقم کربلا کے عنوان سے بنی امیہ کا خاتمہ کر کے نعرہ بلند کرنے والے بنی عباس، جو رسول اللہ اور حضرت علی علیہ السلام کے چچا جناب عباس کی نسل سے تھے، جب حکومت میں آ گئے تو یہ بھی ایک طویل دور تک اولاد علی پر مظالم ڈھاتے رہے، اور اکثر بادشاہ جن میں متوکل کا نام سر فہرست ہے، انہوں نے تو بنی امیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ شیعوں کا قتل عام، اہل بیت کو قید و بند میں رکھنا، شیعہ علماء کو بے دریغ قتل کرنا، قبر مطہر امام حسین علیہ السلام پر ہل چلوانا، وہاں سے نہر نکلوانے کی ناکام کوشش کرنا، کربلا کی زیارت پر سخت پابندیاں اور خصوصی طور پر روضوں کو منہدم کرنا اور شیعہ کتب خانوں کو نظر آتش کرنا بنی عباس کے طویل دور حکومت کا خاصہ تھا۔ یہ ایک بڑا سبب، اور دوسرے بعض روایات کی بنا پر امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ کا سندھ سے تعلق بر صغیر کی طرف شیعوں کی آمد کے اسباب بنے، چونکہ حکمرانوں کے مظالم کا براہ راست شکار اولاد علی تھی، اس لیے سادات نے زیادہ مائیگریشنز کیے، جس میں ہندوستان سر فہرست تھا۔ یہ علم سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، اس لیے درس و تدریس، بلند اخلاق اور عزاداری کی دوش پر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ 16ویں صدی کے آغاز میں دکن میں قطب شاہی حکومت کا قائم ہونا اور حکومت کی اقتداء میں باقاعدہ عزاداری کا سلسلہ فروغ پانا، دوسری طرف بابر کی 20 اپریل سن 1526 عیسوی میں ہندوستان آمد، جو تشیع سے نفرت کا حامی نہ تھا، اس نے شیعوں کو سکون کی سانس لینے کا موقع دیا۔ قطب شاہی حکومت سن 1510 عیسوی سے سن 1687 عیسوی تک رہی۔ دوسری طرف ایران میں صفوی حکومت سے ہمایوں کا مدد لینا اور بابر کی شیعہ سنی اتحاد برقرار رکھنے کی وصیت میں سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ ہمایوں کا وزیر بیرم خان خود شیعہ تھا۔ سندھ سے اپنے سفر کا آغاز کر کے دکن سے ہوتے ہوئے جہاں شاید ہی کوئی شہر یا گاؤں ہو جہاں فرش ازاں نہ بچتا ہو، خصوصاً گولکنڈہ کا علاقہ تو سر فہرست رہا۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں میں عزاداری فروغ پانے لگی۔ دوسری اقوام کے داخلے کے بعد عاشور خانوں کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جنہیں آج ہم امام بارگاہیں کہتے ہیں۔ چونکہ ہندو حضرات مسجد میں نہیں جا سکتے تھے اور مسلمان مندر میں، اس لیے عاشور خانے حسینی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے کربلا شناسی کا ایک بڑا ذریعہ بنے۔ جو لوگ کربلا کی زیارت سے محروم تھے، ان کے لیے حرم امام حسین علیہ السلام کی شبیہ تازیوں کی شکل میں اور علمدار حسینی کے علم کی شبیہیں بننے لگیں، اور انہی عاشور خانوں میں انہیں نصب کیا جانے لگا، یہاں تک کہ سن 1680 عیسوی سے سن 1859 عیسوی تک نوابین اودھ کا دور آیا۔ انہوں نے اپنے گھر تو نہ بنائے، مگر متعدد امام بارگاہیں، مساجد، کربلائیں اور روضوں کی شبیہیں فیض آباد، لکھنؤ، جونپور اور آس پاس کے علاقوں میں تعمیر کرائیں۔ عزاداری قائم رکھنے کے لیے بڑے بڑے اوقاف بنائے، شاہی جلوس اٹھوائے، تبرکات کی تقسیم کا رواج بھی عام کیا، تاکہ غیر قومیں اور غربا شکم سیر ہونے کے لیے آئیں اور حسینیت اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ ادھر بنگال میں حیدر علی اور میسور میں ٹیپو سلطان نے
عزاداری کو مزید بلندیاں عطا کی۔ کشمیر کے علاقے میں ایک طویل عرصے تک شیعوں کی کافی خوریزی ہوئی اور ایک طویل عرصے تک وہاں عزاداری محال تھی، جو سلسلہ ماضی قریب تک جاری رہا۔ شیعہ حضرات چھپ چھپا کر گھروں میں عزاداری کرتے رہے۔ میر سید علی حمدانی جو صوفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور ایران سے کافی تبرکات کے ساتھ کشمیر تشریف لائے تھے، انہیں رسول اور آل رسول سے ایک خاص محبت تھی۔ انہوں نے فارسی میں مرثیوں اور نوحوں کو فروغ دے کر کشمیر میں کافی حالات سازگار کی۔ میر سید حسن نے قدیم ہندوستانی زبان سنسکرت اور فارسی پر مشتمل مرثیے لکھے۔ سن 822 ہجری میں ان کا پہلا مرثیہ منظر عام پر آیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک سری نگر کے چند جلوسوں کو چھوڑ کر اتار چڑھاؤ کے ساتھ کشمیر کی عزاداری کا سلسلہ جاری رہا، جو اب شاید کچھ بہتر ہے۔ اس کے برخلاف یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہندو مہاراجاؤں میں سے اکثر نے اپنی اپنی ریاستوں میں عزاداری میں حصہ لیا۔ مراٹھا حکمراں اندور کے ہولکرز، بڑودہ کے گائیکواڑ، رانی جھانسی، ساہو جی کولہاپوری اور خصوصاً گوالیار کی سندھیا فیملی۔ 17ویں صدی سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور گوالیار میں تو مہاراجہ کے عظیم الشان تعزیے کی ابتدا میں گھر گھر سے تعزیے اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں ملتی، جبکہ وہاں شیعہ حضرات تقریباً نہیں کے برابر ہیں۔ صوفیوں کی شمولیت کی وجہ سے مجالس کا انداز بھی قدرے مختلف رہا۔ ابتدا میں روضہ خوانی ہوتی رہی، پھر ایک دور آیا جس نے میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر جیسے مرثیہ نگار ہندوستان کو دیے۔ میر انیس کی ولادت سن 1803 عیسوی میں فیض آباد میں ہوئی اور سن 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے اردو، فارسی اور سنسکرت زبانوں کا استعمال اپنی مرثیوں میں کیا ہے، اور بعض اشعار آج بھی عاشور میں قیامت خیز مصائب کے اجزاء ہیں، جیسے حسین جب کہ چلے باد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ یا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، ہے کون اب جو حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور یہ امت کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ مرزا دبیر صاحب کا ذکر بھی عزاداری میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ آپ کی ولادت سن 1803 عیسوی میں دہلی میں ہوئی اور سن 1875 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ میر انیس کے ہم عصر ہی نہ تھے، بلکہ تقریباً ہم عمر بھی تھے۔ ان دونوں حضرات کے لیے یہ کہنا بہتر ہے کہ مرثیہ نگاری کے آفتاب و مہتاب کی حیثیت رکھتے تھے۔ دبیر صاحب کے مرثیوں کی بھی میر انیس کی طرح ایک طویل فہرست ہے۔ کربلا سے شام تک اور پھر مدینے واپسی تک شاید ہی کوئی پہلو تشنا چھوڑا ہو۔ مرزا دبیر کا ایک بند کہ قریب کوفہ پیمبر کے جب حرم آئے، جھکائے شرم سے وہ سر اسیر غم آئے، یہ نوحہ کرتے ہوئے آہ ہر قدم آئے، تمام کنبے کو جنگل میں کھو کے ہم آئے، نبی کی آل پہ اللہ کیا تباہی ہے، حسین مر گئے اور رونے کی مناتی ہے۔ ان دونوں کے تخیلات، اسلوب اور زبان نے اپنے بعد کے تمام مرثیہ خوانوں بلکہ کربلا کے تعلق سے شاعری کرنے والوں پر مسلسل ایک گہرا تاثر چھوڑا ہے، اور یہ آئندہ نسلوں تک انشاءاللہ قائم رہے گا۔
اب عزاداری ایک نئے عروج کی طرف رواں دواں تھی، کیونکہ ایک شعر اس سے کہیں زیادہ بیان کر دیتا ہے جو نثر کے صفحات نہیں لکھ سکتے۔ مختلف عقائد اور فکروں کے شعراء کربلا سے جڑنے لگے، مجلسوں کے انداز بدلنے لگے، تعداد بڑھنے لگی۔ مرثیہ، ربائی، سوز و سلام، منقبت، نعت و حمد اور نوحے رائج ہونے لگے۔ اس فہرست میں علامہ اقبال اور حضرت جوش ملیح آبادی کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کربلا سے جڑی فکروں کو نیا رخ دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یا اپنی گہری عقیدت کا اظہار فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اور جوش صاحب تو امام حسین علیہ السلام کو آئندہ نسلوں کے لیے ایک منارہ روشن تسلیم کرتے ہیں۔ چمکے گا تیری فکر سے ہر گوشے جمال، لائے گا تو خیال کے موسم میں اعتدال۔ یا بعد رسول کربلا تک کی پوری تاریخ صرف 4 مصروں میں سمیٹ دینا، یہ کمال بھی حضرت جوش ملیح آبادی کے نام ہے۔ اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زباں، بعد پیغمبر ہوئی تھیں کس طرح سرگوشیاں، چھا گیا تھا ہر طرف کس طرح دولت کا دھواں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں، اب بھی ان امواج میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں اسی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا۔ بہت سے ہندو اور سکھ شعراء نے بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل تسلیم کیا ہے۔ بھون امروی فرماتے ہیں، ہند میں کاش حسین ابن علی آ جاتے، چومتے ان کے قدم پلکیں بچھاتے ہندو، آنچ احمد کے نواسے پہ نہ آنے دیتے، وقت پڑتا جو کوئی سر بھی کٹاتے ہندو۔ جناب ماتھر لکھنوی صاحب کا ایک شعر کہ میرے ماتھے کی سرخی پر نہ جاؤ، تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے۔ اور مایاناز سکھ شاعر جناب مہندر سنگھ بیدی صاحب فرماتے ہیں کہ لب پر جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقیے کوثر لیے جام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے۔ یا یہ 4 مصرے کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ آج بر صغیر سے یہ عزاداری دنیا کے تقریباً تمام ممالک تک پہنچ چکی ہے، اور ہر برس نئی مجلسیں اور نئے جلوسوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تو 2 مہینہ 8 دن بلا تفریق مذہب و ملت چھوٹے چھوٹے گاؤں عزاداری کرتے ہیں۔ عاشور کا فاقہ کاندھوں پر تعزیے اٹھائے، خاک آلود جسموں کے ساتھ اپنی اپنی کربلاؤں تک ان تعزیوں کو پہنچاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جناب ماتھر لال لکھنوی کے ان اشعار پر ہی ہم اپنی رخصت چاہیں گے کہ آنکھ میں ان کی جگہ دل میں مکان شبیر کا، یہ زمین شبیر کی یہ آسماں شبیر کا، جب سے آنے کو کہا تھا کربلا سے ہند میں، ہو گیا اس روز سے ہندوستان شبیر کا۔